حل شدہ پرچہ انصاف سہیل وڑائچ 17 ستمبر 2019 نام طالب علم عام خان جماعت نہم مضمون عدل و انصاف امتحان سالانہ سوال وفاقی وزیر قانون کے 1 سالہ کارناموں پر روشنی ڈالیں خامیوں کا ذکر کرنے سے نمبر کاٹ لیے جائیں گے صرف خوبیاں بیان کریں جواب وفاقی وزیر قانون اس وقت ملک کے سب سے بڑے وکیل قانون دان مفکر اور مدبر ہیں اے کے بروہی شریف الدین پیرزادہ اور عزیز منشی کے بعد سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو انہوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں اپنے خوبصورت چہرے اور دلکش مسکراہٹ سے پورا کر دیا ہے اپنے پیش روؤں کی طرح وہ بھی آئین کی انہی تشریحات پر یقین رکھتے ہیں جس سے وفاق مضبوط ہو اور اس ملک کے چور عوام کے حقوق کم سے کم ہوں موصوف اتنے اصول پسند ہیں کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے اصول پسند ججوں کو بھی اس معیار پر ناپا ہے جو دنیا میں کمیاب ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب کو بھی انہی پیمانوں پر ناپنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں یکساں انصاف کا نظام رائج ہو وہ دن دور نہیں جب جسٹس رضا اور جسٹس جاوید اقبال بھی جسٹس عیسیٰ کی طرح پیشیاں بھگت رہے ہوں گے ظاہر ہے ایسا شاندار انصاف اور احتساب کا نظام اس سے پہلے کوئی پیش نہیں کر سکا وزیر موصوف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں وہ شہرت سے دور بھاگتے ہیں گمنام رہنا چاہتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے تیار کروایا مگر وہ یہ مانتے نہیں کراچی کو آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی علاقہ بنانے کی بات انہوں نے کی مگر اب وہ اس کی تردید کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس ان کے ایما پر تیار ہونا تھا مگر وہ کبھی مانیں گے نہیں نیب کے خلاف قانون سازی کا سارا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے مگر وہ اتنے عظیم ہیں کہ اتنے بڑے کارنامے کا کریڈٹ بھی لینے سے انکاری ہیں سوال عدلیہ کے 70 سالہ شاندار ماضی اور بالخصوص افتخاریہ عدل اور نثاریہ عدل کے اہم نکات بیان کریں تجزیہ کا مثبت ہونا شرط ہے جواب پاکستانی عدلیہ کی تاریخ اس کے شاندار ماضی کی گواہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اگر جسٹس منیر جیسا لائق فائق جج مولوی تمیز الدین کیس میں حکومت کے حق میں فیصلہ نہ دیتا تو ریاست کے تار و پود بکھر جاتے آج نظریہ ضرورت کا نام لے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن اگر جسٹس منیر یہ تاریخ ساز فیصلہ نہ کرتے تو شاید عدلیہ کا ادارہ ہی ختم کر دیا جاتا انصاف اور قانون کا محکمہ ہی ختم کر دیا جاتا اسی طرح جنرل ضیاء الحق کو قانونی جواز نہ دیا جاتا اور بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو اس ملک کے قابل ترین ججوں کو نکال دیا جاتا اور پھر اس مظلوم قوم کا جو حال ہوتا وہ دنیا دیکھتی بالکل یہی مرحلہ عامر جنرل پرویز مشرف کو قانونی جواز دینے کے مقدمات میں درپیش آیا فاضل جج صاحبان کے پاس 2 راستے تھے ایک آسان یہ کہ ججی چھوڑ کر الگ ہو جاتے اور اپنی اس خود غرضی کی بنا پر نام و نمود اور شہرت حاصل کرتے چند ججوں نے یہ آسان راستہ اپنایا لیکن زیادہ تر فاضل جج صاحبان نے مشکل راستے کا انتخاب کیا اور وہ یہ کہ عدل و انصاف کے قلعے پر قبضہ برقرار رکھا جائے ایک مقدمے میں جنرل مشرف کو رعایت دے کر 99% دیگر مقدمات میں لوگوں کی داد رسی کی جائے ماضی کی انہی شاندار روایات پر عمل کرتے ہوئے افتخاریہ عدل نے تو رہتی دنیا تک انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا نام ادارے سے بھی اونچا ہو گیا ان کے فیصلے دنیا بھر کے فیصلوں سے بھی بڑے ٹھہرے سٹیل مل کا مقدمہ ہو بلوچستان میں سونے کی کانوں کا معاملہ ہو یا پھر کراکی رینٹل پاور کا قضیہ ہو ہر معاملے میں انہوں نے شدید حب الوطنی دکھاتے ہوئے جھوٹے بین الاقوامی اصولوں کو تباہ کر کے دکھایا ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کو آج تک جرمانے اور تاوان ادا کرنے پڑ رہے ہیں لیکن حب الوطنی کے لیے یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے نثاریہ عدل نے تو سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے اسی زمانے میں ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے انصاف کی برابری کا تاثر عام ہوا ملک کے طاقتور ترین وزیر اعظم کو ایک عام شہری کی طرح عدل و انصاف کے سنگلاخ راستوں سے گزرنا پڑا اور پھر اسے کوئی رعایت دیے بغیر سزا سنا کر یہ اصول بنا دیا گیا کہ یہاں طاقتور کا بھی احتساب ہوگا نثاریہ عدل نے ایسی شاندار روایات بنائی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی ان سے مستفیض ہوتی رہیں گی سو موٹو کی طاقت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ملک کے 99% مسائل حل کر دیے تھے انہیں توسیع مل جاتی تو ملک سے مسائل بالکل ختم ہو جاتے سوال
فاضل چیف جسٹس کھوسہ کے حالیہ حکیمانہ خطبات کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالیں، نیز میڈیا کی آزادی محدود ہونے کے حوالے سے میڈیا کے اندر ہی سے ذمہ داروں کا تعین بھی کریں۔ جواب: فاضل چیف جسٹس کھوسہ صاحب زیادہ تر تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، لیکن حال ہی کے اپنے 2 خطبات میں انہوں نے معاشرے اور نظام کی خرابیوں کی بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے احتساب کے یک طرفہ ہونے پر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ فاضل چیف جسٹس ماہ دسمبر تک یعنی اگلے 3 ماہ تک خاص و عام کو انصاف فراہم کرتے ہوئے عوامی داد رسی کا کام جاری رکھیں گے۔ فاضل چیف جسٹس افتخاریہ اور نصاریہ ادوار کی طرح غیر ضروری عدالتی فعالیت کے قائل نہیں، اسی لیے انہوں نے سو موٹو کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ دوسری طرف افتخاریہ اور نصاریہ ادوار میں ایک منتخب وزیر اعظم کو سزا سنا کر فارغ کیا گیا، جس سے لوگوں کی عدلیہ سے توقعات بہت بڑھ گئی تھیں۔ فاضل چیف جسٹس کھوسہ کے حکیمانہ خیالات کو سن کر یہ نہیں لگتا کہ وہ افتخاریہ اور نصاریہ ادوار کی طرح پھر سے کسی وزیر اعظم کو فارغ کریں گے۔ یہ بھی نہیں لگتا کہ کسی نئے ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی تحریک شروع کی جائے گی، اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ وہ نصاریہ روایت کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ڈیم کی حفاظت فرمائیں گے۔ لگتا ہے وہ خاموشی سے ریٹائر ہو کر ایک نئی اور شاندار روایت ڈالیں گے۔ میڈیا کی آزادی محدود کرنے کا ذمہ دار بھی میڈیا ہے۔ آئین میں میڈیا کو مکمل آزادی دی گئی ہے، اسے چاہیے کہ عدالت عظمیٰ کے پاس شکایت لے کر جاتا اگر اسے واقعی کوئی شکایت تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ افتخاریہ اور نصاریہ ادوار میں میڈیا کا حوصلہ اس قدر ٹوٹا کہ انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے پابندیوں کی شکایت کی تو کہیں باقی کی رہی سے یہ آزادی بھی عوامی اور قومی مفاد کے نام پر چھن نہ جائے۔ بہرحال جو بھی وجوہات ہیں کہ اس آزادی کے محدود ہونے کے سراسر ذمہ داری میڈیا پر ہے، عدلیہ اس کی قطعاً ذمہ دار نہیں۔ میڈیا کا فرض تھا اور ہے کہ وہ خود اپنی آزادی کی حفاظت کرے۔